ایک بات جو ہم سب اکثر سنتے ہیں وہ یہ کہ یہودیت، مسیحیت اور اسلام یعنی یہ تینوں بڑے ابراہیمی مذاہب ایک ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں، ہے نا؟ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ بات اتنی ہی سیدھی اور سچی ہے جتنی لگتی ہے؟ کیا الہیات کی گہرائی میں بھی یہ دعویٰ قائم رہتا ہے؟ تو چلیے آج اسی سوال کو کھنگالتے ہیں اور ایک خاص ماخذ کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ وہ اس عام خیال کو کیسے چیلنج کرتا ہے۔ تو آئیے سیدھا اصل بات پر آتے ہیں۔ جس ماخذ کا ہم جائزہ لے رہے ہیں وہ اس تجزیے کا آغاز ہی ایک بہت واضح اور سوچنے پر مجبور کر دینے والے دعوے سے کرتا ہے۔ یہ ایک جملہ سمجھیں کہ پوری بحث کی بنیاد رکھ دیتا ہے۔ یہ ہمیں اس بات پر رک کر سوچنے کو کہتا ہے کہ بھائی جس چیز کو ہم ایک مانی ہوئی حقیقت سمجھتے ہیں شاید وہ اتنی سیدھی سادی ہے ہی نہیں۔ اچھا، تو اس دعوے کے پیچھے دلیل کیا ہے؟ یہ اتنا بڑا دعویٰ آخر کس بنیاد پر کیا جا رہا ہے؟ مصنف کے مطابق اصل مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب ہم دو بالکل الگ الگ چیزوں کو ایک ساتھ ملا دیتے ہیں۔ ایک ہے تاریخی دعویٰ اور دوسرا ہے الہیاتی دعویٰ۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ آئیے ذرا اس کو سمجھتے ہیں۔ اور دیکھیے یہاں بات بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ تاریخی طور پر اگر دیکھیں تو جی ہاں بالکل ٹھیک بات ہے کہ تینوں مذاہب اپنی جڑیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے ہیں، یہ ان کا مشترکہ نقطہ آغاز ہے۔ لیکن الہیاتی طور پر یعنی جب بات خدا کے تصور پر آتی ہے تو یہاں سے ان کے راستے بالکل الگ ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے اہم نقطہ جو سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی جگہ سے سفر شروع کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ منزل بھی ایک ہی ہو۔ تو چلیے اب اس بحث کے بالکل مرکز میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ خدا کے بارے میں یہ تینوں تصورات آخر ایک دوسرے سے اتنے مختلف کیسے ہیں۔ ہمارا ماخذ ان تینوں مذاہب میں خدا کے تصور کو ایک ایک کر کے بیان کرتا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ یہیں سے اصل کہانی کھلنا شروع ہوتی ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہودیت کی۔ ماخذ کے مطابق یہاں خدا کا تصور ایک قومی خدا کا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ایک ایسا خدا جس کا ایک خاص عہد، ایک خاص وعدہ صرف ایک مخصوص قوم یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ ہے۔ تو یہاں خدا کا تصور ایک خاص نسلی اور قانونی شناخت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اب آتے ہیں مسیحیت کی طرف۔ یہاں خدا کا تصور بالکل مختلف ہے اور یہ تثلیث یعنی ٹرینٹی کی بنیاد پر ہے۔ مطلب خدا ایک ہی ہے لیکن وہ تین ہستیوں یا اقانیم میں ظاہر ہوتا ہے، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ ظاہر ہے یہ تصور یہودیت کے تصور سے بالکل الگ ہے اور خدا کی ذات کی ایک بہت ہی پیچیدہ تصویر پیش کرتا ہے۔ اور پھر تیسرے نمبر پر ہے اسلام کا تصور۔ اسلام خدا کو ایک واحد مطلق ہستی کے طور پر پیش کرتا ہے، یعنی مکمل طور پر یکتا، اکیلا اور ناقابل تقسیم۔ ماخذ یہاں ایک بہت اہم نقطہ اٹھاتا ہے کہ توحید کا یہ اسلامی تصور صرف الگ ہی نہیں بلکہ یہ مسیحیت کے تثلیثی عقیدے کی کھلی تردید بھی کرتا ہے۔ اور یہ سلائیڈ آپ دیکھیے کتنے بہترین طریقے سے ان سارے فرق کو ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ یہاں ہم صاف صاف دیکھ سکتے ہیں کہ صرف خدا کا بنیادی تصور بدلنے سے ہر مذہب کے دوسرے پہلو کیسے بدل جاتے ہیں، چاہے وہ نجات کا راستہ ہو، قانون کی نوعیت ہو یا پھر کمیونٹی کا تصور ہو۔ دیکھیں یہودیت میں عہد خاص قوم سے ہے، مسیحیت میں نجات کا مرکز مسیح کا فضل ہے اور اسلام میں نجات کا انحصار خدا کی مکمل اطاعت پر ہے۔ مطلب یہ تینوں نظام اپنی بنیاد میں ہی ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ اچھا، تو اب جب ہم نے یہ گہرے الہیاتی فرق دیکھ لیے ہیں تو ہمارا ماخذ ہمیں کچھ اور گہرے منطقی سوالات کی طرف لے کر جاتا ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ یہ ایک ہی خدا ہے تو پھر ان کھلے تضادات کا کیا کریں گے؟ ان کی وضاحت کیسے ہوگی؟ اور یہ ہے وہ مرکزی سوال جو ہمارا ماخذ اٹھاتا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر خدا ایک ہے اور اس کی ذات، اس کی حکمت، اس کا انصاف کبھی نہیں بدلتا تو پھر اس کی طرف سے بھیجے گئے قوانین اور شریعتوں میں اتنا بڑا، اتنا واضح تضاد کیوں ہے؟ یہ ایک سوال ہی اس پورے خیال کی بنیادوں کو ہلا دیتا ہے کہ ان تینوں مختلف نظاموں کے پیچھے ایک ہی ہستی ہو سکتی ہے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی، اس سے مزید کئی چھپتے ہوئے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ مثلا کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی صفات جیسے اس کا عادل اور حکمت وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں؟ اور کیا خود ہی انسانیت کو الگ الگ گروہوں میں تقسیم کرنے کا ذمہ دار ہے؟ اور ایک بہت بڑا سوال کہ اگر آخری شریعتی سب سے کامل اور حتمی تھی
तो उसे बिल्कुल शुरू में ही क्यों नहीं दिया गया? मुसन्निफ के मुताबिक ये वो सवालात हैं जो इस ख्याल पर बहुत संजीदा शक पैदा करते हैं कि इन तीनों का सरचश्मा एक ही हो सकता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये तीनों तस्वुरात एक ही खुदा की बात नहीं कर रहे तो फिर इन मज़ाहिब के आपस के ताल्लुक़ को कैसे समझा जाए? इसका जवाब देने के लिए हमारा माखज़ एक बिल्कुल मुख्तलिफ नज़रिया पेश करता है, एक ऐसा नज़रिया जो असल हकीकत और इसकी इंसानी तशरीह के दरमियान फ़र्क पर खड़ा है। तो माखज़ हाल क्या पेश करता है? वो ये कहता है कि शायद एक ही मावराई ट्रांसेंडेंट हकीकत है, लेकिन मज़ाहिब जो हैं वो इस हकीकत का बराह रास्त अक्स नहीं है, बल्कि वो इस एक हकीकत की अलग अलग इंसानी और सकाफ़ती तशरीहात हैं। इस नज़रिए के मुताबिक खुदा के तसव्वुरात में जो फ़र्क हमें नज़र आता है वो असल में खुदा की ज़ात में नहीं बल्कि उसे समझने की हमारी इंसानी कोशिशों में है। और इस तरह हम इस पूरे तज्जिए के नतीजे पर पहुंचते हैं। मुसन्निफ का हतमी मौक़िफ़ ये है कि ये जो मशहूर जुमला है ना कि हम सब एक ही खुदा की इबादत करते हैं, ये दरअसल कोई इलाहियाती हकीकत नहीं है, बल्कि ये सोशल हार्मोनी और आपस में मेल जोल बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक बहुत अच्छा लेकिन गलत फहमी पर मबनी बयान है। यानी ये सोशल तौर पर तो शायद मुफीद हो, लेकिन इलाहियाती तौर पर ये दुरुस्त नहीं है। तो आखिर में ये एक गहरा सवाल हमारे सामने रह जाता है जो सोचने पर मजबूर करता है। जब हम इन मुख्तलिफ मज़ाहिब को देखते हैं तो क्या हम वाकई खुदा की ज़ात के मुख्तलिफ पहलू देख रहे होते हैं, या फिर हम दरअसल इंसानी सकाफ़त, तारीख़ और समझबूझ के इन गहरे फ़र्कों को देख रहे हैं जिन्होंने एक ही हकीकत को बिल्कुल मुख्तलिफ रंगों में पेश किया है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है।